اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركته كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی گئی۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، قال رب ارجعونی، تو کہہ اٹھتا ہے کہ پروردگار مجھے دوبارہ لوٹا دے۔ کیوں دوبارہ لوٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ شاید جو ہے وہ میں پلٹ کر دوبارہ اچھے اعمال انجام دوں، عمل صالح کو انجام دوں۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، پروردگار کہتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قول ہے کہ جو یہ خود کہنے والا ہے۔ یعنی ابھی جو یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے دوبارہ لوٹا دیا تو میں نیک اور صالح اعمال کو انجام دوں گا، پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ اس وقت بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر ہم نے اس وقت اس کو دوبارہ بھی پلٹا دیا تو یہ دوبارہ جا کے کیا کرے گا؟ وہی کرے گا جو اب تک کرتا آیا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ ہے۔ کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہاں تک کہ اس دن تک کہ جب ان سب کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو کہ واضح طور پر دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ ایک زندگی ہے کہ جس کا نام برزخ ہے، یعنی موت کے بعد سے لے کر اس وقت تک جب تک انسان کو قبر سے دوبارہ نہ اٹھایا جائے، یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے یا قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی زندگی ہے۔ اس زندگی کو برزخ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ برزخ کے معنی ہے فاصلے کے، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ۔ تو ایک وہ زندگی ہے جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی، اور ایک وہ جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ بھی ایک زندگی ہے، حشر کی زندگی۔ ان دونوں زندگیوں کے درمیان کی ایک زندگی ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ برزخ یا قبر کی زندگی۔ یہ وہ زندگی ہے کہ جو ہر ایک کو گزارنی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ ان کو تو دفنایا ہی نہیں جاتا ہے۔ مثلا ہندو ہیں، وہ اپنے مردے کو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے مردوں کو بہا دیتے ہیں پانی میں۔ تو بہت سی افراد ایسے ہیں کہ جن کی قبریں نہیں ہوتی ہیں، تو کیا ان کی یہ زندگی نہیں ہے؟ تو قبر جو ہے وہ فقط ایک آپ کہہ لیجئے کہ نشانی کے طور پر ہے، ورنہ موت کے بعد سے زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، چاہے آپ کو یا کسی کو بھی دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے۔ جیسے ہی موت آئی، موت کے بعد سے اس برزخ والی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی بہت ساری آیت اس برزخ والی زندگی پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ جو برزخ والی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی انسان سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اگرچہ کہ تفصیلی نہیں ہوتے ہیں لیکن سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اور اس برزخ والی زندگی میں بھی انسان کو جزا یا سزا ملتی ہے۔ یعنی یہ برزخ والی زندگی انسان کی جنت والی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور انسان کی جہنم والی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ روایت سے ہمیں ملتا ہے کہ قبر میں، برزخ میں سوال نہیں کیا جائے گا مگر اس سے کہ جو خالصتاً مومن ہو یا خالصتاً کافر ہو۔ جو ان کے بیچ کے درمیان کے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ حشر میں خداوند کریم کی بارگاہ میں جب ان کو اٹھایا جائے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔
لیکن جو خالصتاً مومن ہوتے ہیں یا جو خالصتاً کافر ہوتے ہیں ان سے سوال جواب ہوتے ہیں، مومن کو جزا ملتی ہے اور کافر کو سزا ملتی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں، ان آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس برزخ والی زندگی پر کیا کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں۔ مثلا ایک اور آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 27، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو اہل بہشت ہیں یا مومن افراد ہیں، یہ اس جنت میں کوئی بیہودہ گفتگو نہیں سنیں گے سوائے سلامتی کے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس جنت میں رزق آتا رہے گا، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام۔ اب ہم جانتے ہیں کہ صبح اور شام کیسے ہوتی ہے۔ صبح و شام، سورج نکلتا ہے تو صبح ہوتی ہے اور سورج ڈوب جاتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو خداوند کریم کی جنت ہے، جنت الخلد جسے کہا جاتا ہے، اس میں نہ کوئی سورج ہے، نہ اس میں سورج کا نکلنا ہے، نہ اس میں سورج کا غروب ہونا ہے، تو وہاں پہ صبح اور شام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صبح و شام رزق پاتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنت سے پہلے بھی ایک جنت ہے، یعنی جو برزخ کی زندگی ہے وہ انسان کی جنت والی زندگی بھی بن سکتی ہے اگر انسان صحیح عقیدے کے ساتھ اور صحیح اعمال کے ساتھ اس دنیا سے گزرے۔ تو یہ وہ جو زندگی ہے، یعنی قبر سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک، یہ والی جو زندگی ہے، یہ زندگی انسان کی جنت بن سکتی ہے جس میں صبح و شام انسان کا رزق پہنچے گا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ یہ جنت ہم نے ان لوگوں کو ورثے میں دے دی اپنے بندوں میں سے جو من کان تقیا، جو کہ صاحب تقوی ہیں۔ یعنی اگر یہاں سے صاحب تقوی جائیں گے تو انشاءاللہ یہ والی جنت کہاں سے ملنا شروع ہو جائے گی؟ قبر سے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور آیت، اس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ، فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم ہے، اس جہنم کے اوپر ان کافروں کو صبح و شام پیش کیا جائے گا۔ پھر یہاں پہ کس کی بات آ گئی؟ صبح و شام کی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر نہ کوئی صبح ہے نہ کوئی شام ہے۔ صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جہاں پر صبح و شام آتے ہیں، اور وہ جو زندگی ہے وہ برزخ والی زندگی ہے۔ جس طریقے سے سورہ مبارکہ مریم کی آیت میں کہا کہ صبح و شام ان کا رزق آتا رہے گا، اسی طریقے سے اس آیت میں کہا کہ کافروں کو صبح و شام کہاں پر پیش کیا جائے گا؟ جہنم میں، آتش جہنم پر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ پھر اسی طریقے سے سورہ مبارکہ ہود میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنت خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ دو افراد کا یہاں پر تذکرہ ہوا، کچھ افراد وہ ہیں جو کہ سعادت مند ہوں گے اور کچھ افراد وہ ہیں جو کہ بدبخت ہوں گے۔ جو سعادت مند ہوں گے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جنت میں رہیں گے، جو بدبخت ہوں گے ان کے بارے میں کہا کہ یہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں۔ لیکن ایک قید لگائی، وہ کیا قید لگائی؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں یہ جنت میں رہیں گے۔ ان لوگ کے لیے کہا کہ جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں کہاں پر رہیں گے؟ آتش جہنم میں رہیں گے، جو کافر ہیں۔ تو یہ جو آسمان اور زمین باقی ہیں، یہ کون سے آسمان و زمین ہیں؟ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے جب قیامت آئے گی تو خداوند کریم نے کیا کہا؟ سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ پہاڑ روئی کی مانند حرکت کر رہے ہوں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، جو خداوند کریم نے قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں تذکرہ کیا۔ تو آسمان و زمین تو رہیں گے نہیں،
تو پھر یہ کون سے آسمان و زمین کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس جنت سے پہلے جو برزخ والی زندگی وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ برزخ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسی جنت میں رہیں گے کہ جو زمین اور آسمان تک باقی رہے گی، جب تک زمین اور آسمان باقی ہیں اس وقت تک وہ باقی رہے گی، اور برزخ کی زندگی میں ہی کچھ کافر ایسی آتش جہنم میں رہیں گے کہ جو اس وقت تک باقی رہے گی جب تک زمین اور آسمان باقی ہیں۔ تو یہ کچھ آیات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی جو کہ دلالت کرتی ہیں کہ اس کے اوپر برزخ کی زندگی کے اوپر۔ یہ مطلب ہم نے اس وجہ سے پیش کیا کیونکہ بعض افراد برزخ کی زندگی کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں برزخ کی کوئی زندگی نہیں ہے، بس انسان مر گیا اور کیا ہو گیا، ختم۔ جیسے جانور ہیں، جانور مرتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اب نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے۔ یہ مولوی جو ہے وہ خامخواہ ایسے ہی ڈراتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہوگا تو قبر میں بچھو آئیں گے تو قبر میں فلاں ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صحیح۔ اور اس کے اوپر بھی وہ مختلف دلائل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے تو ویسا ہے، تو یہ جان تو نکل جاتی ہے تو پھر تکلیف کس کو ہوگی؟ جب انسان مردہ ہو گیا تو مردے کو آپ لاکھ جو ہے وہ اس کو مارتے رہیں، اس کے اوپر سوئیاں چبوتے رہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ مر گیا۔ تو وہ گویا آخرت کے جو عذاب ہے یا خدا کا جو عذاب ہے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کس سے؟ دنیا کی تکلیف سے، حالانکہ جو دنیا کی تکلیف ہے اس کا 0% بھی نہیں ہے، یعنی آخرت کا جو عذاب ہے اس کا 0% بھی نہیں ہے دنیا کی تکلیف۔ لیکن جب بندے کی روح نکلتی ہے تو جسم بہت تکلیف میں آ جاتا ہے، تو جب اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مردے کو بہت آرام سے غسل دیں کیونکہ وہ اس وقت تکلیف میں ہوتے ہیں، تو جب آبویسلی جب اس کو تکلیف دیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی نا۔ یہ ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ ہم کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مردہ ختم، مر گیا ختم ہو گیا، اب یہ پڑا ہوا ہے مردہ، آپ اس کو ماریں اس کی نہ آواز نکلے گی نہ اس کی چون نکلے گی، یہ تو ختم ہو گیا۔ آپ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیں گے یہ کچھ نہیں کرے گا کیونکہ وہ ختم ہو گیا۔ تو کہا دیکھیں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کہ جب کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر قبر کا عذاب اور قبر کے بچھو اور قبر کا سانپ وہ اس کا کیا بگاڑیں گے؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ڈرایا جاتا ہے برزخ کی زندگی سے، یہ برزخ کچھ نہیں ہے، عذاب قبر وغیرہ کچھ نہیں ہے، جو ہونا ہے کب ہونا ہے؟ جب آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، حساب و کتاب دیا جائے گا، وہاں پر ہے سب کچھ، قبر میں کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ یہ صریح روایات اور قرآن مجید کی آیت کی کیا ہے؟ برخلاف ہے۔ خود قرآن مجید کی آیت ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو خود دلالت کرتی ہیں کہ قبر یا جنت بن سکتی ہے یا جہنم بن سکتی ہے انسان کے اپنے اعمال سے۔ انسان اپنی قبر کو جنت بھی بنا سکتا ہے اور اپنی ہی قبر کو انسان کیا بنا سکتا ہے؟ جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تکلیف کا جو تعلق ہے وہ یہ دنیاوی بدن سے تعلق نہیں ہے فقط کہ آپ کہیں گے اس دنیاوی بدن سے روح نکل گئی ہے، اب آپ اس کا ہاتھ کاٹ لیں، اس میں سوئیاں چبو دیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ تو جو خدا کا جو عذاب ہے اس کی کیفیت بالکل مختلف ہے دنیا کی تکلیف سے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا، جس شخص نے بھی 3 چیزوں کا انکار کیا وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ المعراج، پہلا جس نے معراج کا انکار کیا کہ اللہ کے رسول کو کیا ہوئی ہے؟ معراج ہوئی ہے، جس نے معراج کا انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ والمساءلۃ فی القبر، جس نے بھی قبر میں سوال و جواب کا انکار کیا کہ کوئی سوال و جواب نہیں ہے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ والشفاعہ، جس نے بھی شفاعت کا انکار کیا وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات المؤمن شیعہ 70,000 ملک الی قبرہ، جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کو کہاں پر لے کے جاتے ہیں؟ قبر تک لے کے جاتے ہیں۔ شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ساتھ ساتھ چلنا، جیسے جنازے کے ساتھ لوگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کی قبر تک۔ فَإِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ أَتَاهُ مُنْكِرٌ وَنَكِيرٌ، پس جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام نکیر۔ فَيُقْعِدَانِهِ، یہ دونوں فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ وَيَقُولَانِ لَهُ، اور یہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ
فی قبرہ فیقولان لا من ربک وما دینک ومن نبیک، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کون ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ فیقول ربی اللہ و محمد النبی والاسلام دینی، پس وہ جو مومن ہے وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں اور اسلام میرا دین ہے۔ جب وہ جواب دے دیتا ہے 3 سوالوں کے جواب، فَيُفْسِحَانِ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، جب یہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو وہ 2 فرشتے اس کی قبر کو گشادہ کر دیتے ہیں۔ کتنا گشادہ کرتے ہیں؟ جہاں تک اس کی حد نگاہ ہوتی ہے، جہاں تک یعنی حد نگاہ۔ آپ کی حد نگاہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جہاں تک میری آنکھ دیکھ سکتی ہے وہاں تک اس کی قبر کیا ہو جاتی ہے؟ گشادہ۔ اب کوئی کہے کہ اتنی بڑی قبر میں بیچارہ کیا کرے گا لیکن بہرحال یہ کنایا ہے۔ کس سے کنایا؟ یعنی اس کی قبر میں گسائش اور راحت وہ دونوں فرشتے جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ وَيَأْتِيَانِ بِالطَّعَامِ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ دونوں فرشتے جنت سے اس کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں۔ وَيُدْخِلَانِ عَلَيْهِ الرُّوحِ وَالرَّيْحَانِ، اور اس کے اوپر سلامتی، روح، رحمت اور سلامتی کو اس کے اوپر داخل کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ خداوند کریم کا قول ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، پس اگر یہ مرنے والا مقربین میں سے ہوگا تو اس کے لیے روح بھی ہے، یعنی رحمت بھی ہے، ریحان بھی ہے، یعنی فی قبری، یعنی اس کی قبر میں۔ وجنت نعیم، اور اس کے لیے نعیم والی، نعمتوں والی جنت بھی ہے، نعمتوں والے باغ بھی ہیں، یعنی فی الآخرہ، یعنی آخرت میں اس کو نعمتوں والی جنت بھی ملے گی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب کسی کافر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ بھی 70,000 فرشتے چلتے ہیں اس کی قبر تک۔ بس جب اس کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ لو ان لی کرۃن فاکون من المؤمنین، اگر مجھے ایک مرتبہ اور زندگی دے دی جائے تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ مومنین میں سے ہو جاؤں گا۔ خداوند کریم کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ کہتا ہے کہ مجھے پلٹا دو کہ شاید میں اچھا عمل صالح کو انجام دوں۔ فتجیبہ الزبانیہ، تو پس جو زبانیہ یعنی جو جہنم کی آتش جہنم ہے وہ اسے جواب دے گی، کلا انہا کلمۃ انت قائلھا، ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ وہ گفتگو ہے، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس کا قائل فقط تو ہی ہے۔ وَيُنَادِيهِمْ مَلَكٌ لَوْ رُدَّ لَعَادَ لِمَا نُهِيَ عَنْهُ، فرشتے اس کو صدا دیں گے اور کہیں گے کہ اگر اس کو دوبارہ پلٹا دیا جائے تو یہ وہی کام کرے گا جو پہلے کرتا آیا ہے، جس سے اس کو منع کیا گیا ہے یہ وہی کام دوبارہ انجام دے گا۔ بس یہ اس کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، لوگ اس سے جدا ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے پاس منکر و نکیر آتے ہیں، سب سے ہولناک، سب سے وحشتناک صورت میں منکر و نکیر آتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ تو پس کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑانے لگتی ہے اور وہ جواب دینے پر قادر نہیں ہوتا، تو پھر یہ دونوں فرشتے عذاب خدا میں سے ایک ضربت اس طریقے سے اس کو مارتے ہیں کہ ہر شے، کائنات کی ہر شے اس ضربت سے وحشت زدہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے۔ پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ لا درائت ولا ہدایت، نہ تو پہچانتا ہے نہ تو ہدایت یافتہ ہے، ولا افلحت، اور تو کامیاب نہیں ہوا۔ پھر اس کے لیے فرشتے آتش جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دیتے ہیں اور اس کی جو قبر ہے وہ آتش جہنم کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن مولا علی دونوں کی قبروں میں بھی آتے ہیں، جب ان کے آتے ہیں تو مولا علی ان کے ساتھ ہی آتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، مومن تو پہچان جائے گا مولا علی ہے، جو کافر ہوتے ہیں وہ بھی، تو وہ جب ان کا انتہا کرتے ہیں تو ان کی طرف نکیر جو ہے ان کو اور عذاب ڈالتے ہیں۔ جی ایسے ہی تو خداوند کریم سے بہرحال پناہ مانگنی چاہیے کہ کیونکہ مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہے وہ کیا ہے؟ قبر ہے، برزخ ہے۔ آخرت کی جانب سب سے پہلی منزل موت ہے، یعنی موت خود ایک سختی ہے، اور پھر موت کے بعد جو دوسری منزل ہے وہ کیا ہے؟ برزخ ہے، جس برزخ میں انسان کو رہنا ہے۔
اور یہ جو برزخ ہے یہ اس قدر اہم ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر برزخ سے بچ جاؤ تو بچا لو اپنے آپ کو، باقی کا معاملہ ہمارے اوپر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ شفاعت والی بات ہے، ہاں شفاعت تو کریں گے ہاں، لیکن اس سے پہلے کا ہمیں اپنا سامان خود کرنا۔ بالکل، یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ شفاعت جو ہوگی وہ آخرت میں ہوگی، محشر میں، برزخ میں شفاعت نہیں ہوگی، لہذا برزخ آپ کو خود گزارنی ہے۔ اب اگر آپ آمادہ ہیں سنکوڑے کھانے کے لیے مثال کے طور پر، یا آتش جہنم میں باربیکیو بننے کے لیے آمادہ ہیں تو آپ کی مرضی، اور اگر آمادہ نہیں ہیں تو پھر خود سوچنا چاہیے کہ یہ برزخ کیسے گزرے گی۔ آپ تو اور ڈرا رہے ہیں۔ جن کا انتقال ہوا برزخ میں سب کا ایک جتنا پیریڈ ہوتا ہے، سب کا الگ الگ ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان قیامت سے ایک دن پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو تو برزخ میں ایک ہی دن ملا، اور باقی جو لوگ وہ ہزار سال وہاں کا جو حساب کتاب ہے زمانے کا وہ یہاں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو اٹھایا جائے بھی جس کا انتقال آپ کے حساب سے 100 سال پہلے ہو چکا ہے، اور اس سے اٹھایا جائے، اس سے پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے، تو وہ کہے گا کہ شاید ایک دن یا آدھا دن، دنیا، یعنی شاید ایک دن یا آدھا دن، حالانکہ وہ 100 سال پہلے مر چکا ہے۔ تو وہاں کا جو دورہ زمانی ہے وہ یہاں کے حساب سے نہیں ہے۔ ہمارا جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے کس اعتبار سے چلتا ہے؟ سورج کے غروب اور طلوع ہونے سے، اس کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ آج ایک دن گزر گیا، یا جو زمین چکر لگاتی ہے سورج کے گرد، ہم کہتے ہیں کہ 24 آورز گزر گئے لہٰذا ایک دن ہو گیا۔ تو یہ زمین اور آسمان یہاں پر موجود ہیں۔ اب وہاں کے اعتبار سے وہ کس طریقے سے ہوگا، کیسے ہوگا، نہیں معلوم ہمیں، لیکن قرآن مجید نے جو ہمیں خبر دی ہے یا ائمہ اطہار نے جو ہمیں خبر دی ہے وہ یہی ہے کہ اگر مرنے والے کو اٹھایا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ تم کتنے دن رکے، تو وہ کہے گا کہ شاید ایک دن یا اس سے بھی کم۔ روایت کہتی ہے کہ عذاب القبر یکون من النمیمہ، قبر کا جو عذاب ہے خاص طور پر کچھ گناہ کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے، ان گناہ سے آپ نے بچنا ہے اگر عذاب قبر سے آپ بچنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو سارے گناہوں سے بچنا ہے، لیکن یہ جو خاص کر کے جو گناہ بیان کیے جا رہے ہیں یہ وہ گناہ ہے کہ جو خاص کر سبب بنتے ہیں عذاب قبر کا۔ ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ النمیمہ، چغل خوری، اس کی چغلی لگائی، اس کی چغلی لگائی ادھر، اس کی چغلی لگائی ادھر، اس چغل خوری کا انجام کیا ہے؟ عذاب قبر ہوگا۔ دوسرا البول، جو شخص پیشاب کی طہارت سے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتا وہ عذاب قبر کے لیے تیار رہے۔ پیشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے نہ دیکھے، مثلا لاؤبالی پن کرے، چھینٹیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، صحیح طریقے سے پاک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، نہ دیکھے اور اسی طریقے سے اس کی زندگی گزرتی رہے، تو یہ چیز سبب بنتی ہے عذاب قبر کا۔ تیسرا وعذب الرجل عن اہلہ، اگر کوئی شخص کیا ہو اپنے اہل و عیال سے جدا ہو کر رہے، یعنی شادی شدہ شخص ہے مگر مثال کے طور پر بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے، چھوڑا ہوا ہے، سالوں سال مثال کے طور پر بیوی سے نہیں ملا ہے، تو یہ چیز بھی سبب بنتی ہے کس کا؟ عذاب قبر کا۔ جبکہ جو واجبات میں سے ہے وہ یہ کہ 4 مہینے یا 4.5 مہینے ضروری ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے پاس جائے اور اس سے خلوت کرے، واجب ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ضبطۃ القبر للمؤمن کفارۃ لما کان منہ من تضییع النعم، جو قبر کا فشار ہے، ضبطۃ القبر یعنی جو کہ آپ سنتے ہیں فشار قبر، فشار قبر یعنی کیا مطلب؟ پیس دینا، قبر کی دیواریں آپس میں مل جانا مثال کے طور پر، اس کو کہتے ہیں ضبطۃ القبر، اور یہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، ہر ایک کو یہ ہوگا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک کو ضبطۃ القبر ہوگا۔ اب اس کی ہو سکتا ہے کہ شدت اور ضعف میں کمی ہو، کسی کو کم ہو کسی کو زیادہ ہو، لیکن کہا کہ ہونا ہر ایک کو ہے، یہاں تک کہ جو رسول خدا کی
ایک منہ بولی بیٹی ہیں کہ جن کا نام رقیہ لکھا جاتا ہے، ربائب میں جو استعمال ہوتی ہیں، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے دعا کی، گریہ کیا. اور جیسے کہ ابھی روایت بھی آئے گی تو پوچھا صحابہ نے کہ آپ نے کیوں گریہ کیا؟ کہا کہ میں نے اس رقیہ کے لیے خداوند کریم سے دعا کی ہے کہ پروردگار اس کو قبر، فشار قبر سے کیا دے؟ امان دے. اس لیے کہ کوئی بھی مرنے والا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو کیا ہوگا؟ فشار قبر ہوگا. مگر یہ کہ کچھ خاص افراد ہیں کہ جن کو فشار قبر نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے معصومین کا تعلق اس سے الگ ہے، ان کو تو آپ چھوڑ ہی دیجئے. معصومین کے علاوہ بھی کچھ خاص خلص ایسے افراد ہیں کہ جن کو فشار قبر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ تمام افراد کو کیا ہوگا؟ فشار قبر ہوگا. فرماتے ہیں کہ جو مومن کو فشار قبر ہوگا، جی فشار قبر یعنی قبر کا پیس دینا، آپ کو تباہ دینا ہے، قبر کی ایسی دیواریں دونوں ایسے مل جانا مثال کے طور پر، صحیح نہیں؟ اچھا یہ بھی ہم سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، لیکن وہ فشار قبر کیسے ہوگا کیا ہوگا؟ اب آپ کھولیں کہیں کہ نہیں میں نے ابھی دفنا کے گئے تھے، دوبارہ میں نے کھولی، دیواریں اپنی جگہ موجود ہیں، صحیح ہے نا؟ تو وہ جو فشار قبر ہوگا کیسا ہوگا؟ وہی والی بات ہے کہ قبر کا حال کون جانتا ہے؟ مردہ جانتا ہے. لیکن ہمیں جو یہ خبریں دی جا رہی ہیں کون دے رہا ہے؟ جو قبر کا حال جانتے ہیں، جو صادق اور مصدق ہیں، سچے ہیں، ہم جانتے ہیں، وہ یہ خبر دے رہے ہیں. تو مومن کو جو فشار قبر ہوگا وہ کیوں ہوگا؟ جو نعمتیں اس نے ضائع کر دی ہیں دنیا میں، اس کا کفارہ ہوگا. اب آپ سوچیں کتنی نعمتیں ضائع کی دنیا میں، کتنی نعمتیں ضائع کی. وضو کرنے گئے اور پانی کھلا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے پانی، نعمت ضائع ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں؟ غسل کرنے گئے آرام سے مثلا کنڈیشنر لگا رہے ہیں اور شیمپو لگا رہے ہیں اور پانی اپنی جگہ چل رہا ہے، فشار قبر ہوگا نہیں ہوگا؟ کھانا کھایا آدھا جو ہے وہ ایسی چھوڑ دیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا، نعمتیں ضائع ہو رہی نہیں ہو رہی. اور اس طریقے کی نہ جانے کتنی مثالیں ہیں. ماہ مبارک رمضان میں آپ دیکھیے جو برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ، اس میں افطار میں کس طریقے سے ضائع ہوتا ہے. شادیوں میں جو کھانے ہم بھر بھر کے نکال لیتے ہیں ہوس کے مارے کہ یہ بھی کھا لوں تو وہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں، اور کھایا ایک بھی نہیں جاتا ہے، اور وہ سارا کا سارا کھانا ایسی ہی سجا ہوا رکھا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی اتنا افسوس ہوتا ہے کہ وہ کھانا شادی ہال کے باہر کیا ہوتا ہے؟ پھینکا ہوا نظر آتا ہے. جبکہ اس کھانے سے نہ جانے کتنے بھوکوں کے پیٹ بھر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی ہوس میں اس کو نکال لیا. آپ سے مراد یعنی جو نو کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کو کھایا نہیں گیا. تو یہ نعمتیں انسان کیا کرتا ہے؟ ضائع کرتا ہے. نعمتیں خداوند کریم نے استعمال کے لیے دی ہیں، ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہیں. لہٰذا مومن کو جو فشار قبر ہوگا، فرماتے ہیں کہ وہ کفارہ ہوگا اس چیز کا جو اس نے نعمتوں کو ضائع کیا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا و اول یوم من ایام الآخرہ مثل له اہلہ و مالہ و ولدہ و عملہ. آدم کے بیٹے کا جب آخری دن آتا ہے اس دنیا میں، اور پہلا دن ہوتا ہے آخرت، یعنی کیا مطلب؟ جب انسان کو موت آتی ہے، جب موت واقع ہوتی ہے تو اس آدم کے بیٹے کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اہل و عیال، اس کے مال، اس کے بیٹوں کو اور اس کے عمل کو ایک مثال کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب مثال کی صورت میں؟ یعنی گویا مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کچھ افراد کھڑے ہوئے ہیں کہ جو میرے اہل و عیال ہیں، یہ کچھ افراد کھڑے ہوئے ہیں جو میرے بیٹے ہیں، یہ کچھ افراد کھڑے ہوئے ہیں جو کہ میرا مال ہے، اور یہ کچھ افراد کھڑے ہوئے ہیں جو کہ میرا اعمال ہے. فَيَلْتَفِتُ إِلَى مَالِهِ، بس یہ جو ابن آدم ہے جس کو موت آ چکی ہے، یہ اپنے مال کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ عَلَيْكَ لَحَرِيصًا شَحِيحًا فَمَا عِنْدَكَ، خدا کی قسم میں تجھے حاصل کرنے میں بہت زیادہ حریص، بہت زیادہ لالچی، میں نے دن اور رات
ایک کر دیے تجھے حاصل کرنے کے لیے، اپنا خون پسینہ بہایا کس کے لیے؟ تاکہ تجھے حاصل کروں۔ فما عندک، بس آج کے دن میرے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی تجھے کمانے کے لیے، آج میرے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ فیقول خذ منی کفنک، تو مال کہے گا کہ تو مجھ سے میرا کیا لے لے؟ اپنا کفن لے لے، یعنی میں آج بہت زیادہ جو تجھے دے سکتا ہوں، کیا دے سکتا ہوں؟ تیرا کفن۔ ثم یلتفت الی والدہ، پھر یہ مردہ متوجہ ہوتا ہے اپنے بیٹوں کی طرف، اولاد کی طرف۔ فیقول واللہ انی کنت لکم لمحبا، خدا کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ وانی کنت علیکم لمحامیا، خدا کی قسم میں تمہارے لیے محامی، تمہارا دفاع کرنے والا، تمہارے لیے دن و رات کو ایک کرنے والا، تمہارے لیے میں نے حلال و حرام کو ایک کر دیا، تمہارے لیے میں نے کیا کیا کوشش نہیں کی، تمہیں فلاں اسکول میں پڑھایا، تمہیں فلاں اسکول میں پڑھایا، کہاں کہاں تک تمہیں لے کر گیا۔ فماذا عندکم، بس یہ بتاؤ کہ آج میرے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ اولاد سے کہے گا کہ میرے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ فیقولون، تو وہ اولاد کہے گی نؤدیک الی حفرتک فنواریک فیہا، ہم بہت زیادہ جو آج تیرے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ تجھے لے جائیں تیری قبر تک اور تیری قبر میں تجھ کو چھپا دیں، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ آج تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ مرنے والی کی میت پڑی رہتی ہے اور بیٹے پوچھتے نہیں ہیں، اولاد پوچھتی نہیں ہے، یہاں تک کہ پوچھا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی کون اس کا وارث کون ہے؟ رشتہ دار نہیں آتے ہیں پوچھنے کے لیے، اولاد نہیں آتی ہے پوچھنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ اولاد آ بھی گئی اور یہ مرنے والا ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ آج تمہارے لیے میرے پاس کیا ہے، میں نے تمہارے لیے اتنی محبت سے تمہیں رکھا، تمہیں پالا، تمہیں پوسا، تو وہ اولاد کیا کہے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ تجھے تیری قبر تک لے جائیں اور پھر قبر میں تجھے کیا کر دیں؟ چھپا دیں۔ ثم یلتفت الی عملہ، پھر اس کے بعد یہ شخص اپنے عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو اس کے صورت مثالی کے طور پر اس کے اعمال کو مجسم کیا جاتا ہے۔ فیقول، وہ کہتا ہے کہ واللہ انی کنت فیک لزاہدا، خدا کی قسم میں تو اس سے دل چرانے والا تھا، یعنی میں نے نہ نماز صحیح پڑھی، نہ روزہ صحیح رکھا، نہ حج صحیح انجام دیا، نہ دیگر واجبات میں نے انجام نہیں دیے۔ وَإِنِّي كُنْتُ عَلَيَّ وَإِنَّكَ كُنْتَ عَلَيَّ لَثَقِيلًا، اور تو مجھ پر بہت گراں تھا، مجھے بہت بھاری لگتا تھا کہ میں اپنے بستر سے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھوں۔ فَمَاذَا عِنْدَكَ، بس آج کے دن تیرے پاس میرے لیے کیا ہے؟ تو وہ عمل کیا کہے گا؟ فیقول انا قرینک فی قبرک، میں قبر میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ ویوم حشرک حتی اعرض انا وانت علی ربک، اور یہاں تک کہ حشر والے دن تک میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں، یہاں تک کہ حشر والے دن تجھے اور مجھے تیرے پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے۔ فَإِن كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا أَتَاهُ أَطْيَبَ النَّاسِ رِيحًا وَأَحْسَنَهُمْ مَنظَرًا وَأَزْيَنَهُمْ رِيَاشًا، پس اگر یہ مرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہترین خوشبو کے ساتھ، بہت اچھی صورت کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ابشر بروح من اللہ وریحان وجنت نعیم وقد قدمت خیر مقدم فیقول من انت، وہ اس کو کہتا ہے کہ تجھے بشارت ہو، اللہ کی رحمت کی بشارت ہو، اللہ کی جنت کی بشارت ہو، اور تجھے یعنی بہت زیادہ ویلکم کرتا ہے اس کو۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ من انت، فیقول، تو وہ کہتا ہے کہ انا عملک الصالح، میں تیرا وہ صالح عمل تھا جو تو نے دنیا میں انجام دیا۔ جو متقی لوگ ہوں گے انہیں کیا مانتے؟ جی 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 دوسرے والے لوگوں کی دوسرے والوں کی صورت میں وہ آتا ہے انتہائی، جیسے کہ آیت آگے والی عبارت میں بیان ہو رہا ہے کہ انتہائی بدصورت صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جی ان کو فسائے قبر سے، قبر کے عذاب سے، ان سب چیزوں سے بچ جاتے ہیں، ان کو جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ کم ملتا ہے لیکن کم ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں بات
ہاں اگر مومن ہو، بشرطے کہ مومن ہو. اگر مومن ہو اور وہ وادی السلام میں دفن کیا جائے تو وادی السلام میں کی ایک قبرستان کی خصوصیت ہے کہ وہاں پر سوال منکر و نکیر نہیں ہوتے اور عذاب قبر بھی، فشار قبر بھی نہیں ہوتا. بشرطے کہ مومن مراؤ. کیا مراؤ؟ مومن. تو ہم سب کو کہاں مرنا ہے؟ ہو خوب. اگر وہ مرنے والا اللہ کا دشمن نکلے تو یہ جو اس کے عمل ہیں وہ انتہائی بدصورت شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ من انتا، تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا وہ عمل ہوں کہ جو تو نے انجام دیا دنیا میں. بس آج کے دن تجھے بشارت ہو کس کی؟ حمیم کی. حمیم کسے کہتے ہیں؟ بنزل من حمیم. حمیم کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، پیپ والا پانی. یعنی انسان جو ہے وہ دنیا کی پیپ کو دیکھ کے جو ہے وہ اس قدر کراتا ہے، تو وہ آخرت کی پیپ والا پانی جو جہنمیوں کی کیا ہے؟ غذا ہے، جہنمیوں کا پانی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ پکارتا رہتا ہے کہ مجھے کہاں پر لے جا رہے ہو، مجھے چھوڑ دو. لیکن جو اس کے اٹھانے والے ہیں وہ اس کو قبر تک پہنچاتے ہیں اور قبر میں اس کو دفن کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس سے وہی سوال ہوتا ہے کہ من ربک من نبیک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ. تو پھر اسی طریقے سے وہ جو پہلے والی روایت کی طرح اس کو جو فرشتے ہیں وہ قبر میں ایک ضربت ایسی لگاتے ہیں کہ پوری کی پوری اس کی قبر آتش جہنم سے بھر جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے آتش جہنم کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جس میں یہ حشر تک یعنی دوبارہ اٹھائے جانے تک اسی آتش جہنم میں رہتا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے کنووں میں سے ایک کنواں ہے. انتخاب آپ کو کرنا ہے کہ آیا آپ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا چاہتے ہیں یا جہنم کے کنووں میں سے ایک کنواں بنانا چاہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ بادروا الموت بغمراتہ وامہدوا لہ قبل حلولہ واعدوا لہ قبل نزولہ فإن الغایۃ القیامہ وکفی بذلک واعظا لمن عقل ومعتبرا لمن جہل وقبل بلوغ الغایۃ ما تعلمون من ضیق الارماس وشدت الابلاس وہول المطلع وروعات الفزع واختلاف الاضلاع واستکاک الاسماع وظلمت اللحد وخیفت الوعد وغم الذریح وردم الصفیح. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ جلدی کرو کس کی طرف؟ موت کی طرف، یعنی موت کی تیاری کی طرف جلدی کرو، اور اس کی سختیوں سے نمٹنے کی کیا کرو؟ تیاری کرو. اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے آمادہ اور تیار رہو. موت کے نازل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو. کیسے تیار کریں گے؟ موت کے نازل ہونے سے پہلے کیسے تیار کریں گے اپنے آپ کو؟ بیوٹی پارلر میں جائیں گے، تیار کریں گے تاکہ فرشتہ پہچاننے سے انکار کر دے. تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان آمادہ اور تیار کرے، یعنی اپنے اعمال کو اچھے اعمال انجام دے اور ہر روز اپنا چیک و بیلنس کرے، ہر روز اپنا محاسبہ کرے کہ آیا آج کا دن کیسا گزرا ہے. فرماتے ہیں کہ غایت جو ہے وہ جو آپ کا ہدف اور آخری جو آپ کا مقصد ہے جہاں پر آپ کو پہنچنا ہے وہ کیا ہے؟ القیامہ. وہ قیامت ہے جب سب کو اٹھایا جائے گا. فرماتے ہیں کفا بذالک واعظا لمن عقل. جو شخص عقل رکھتا ہے اس کے لیے یہی چیز واعظ اور نصیحت کے لیے کافی ہے. اس کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیکچر نہیں چاہیے، اس کے لیے کسی مولانا کا لیکچر ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے یہی کافی ہے کہ تم روز مردوں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہو، روز لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو. یہی تمہارے لیے کیا ہے؟ واعظ و نصیحت کے لیے کافی ہے. ومعتبرا لمن جہل. جو شخص جاہل ہے اس کے لیے عبرت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ روز مردے اٹھائے جا رہے ہیں، دفن کیے جا رہے ہیں. اور غایت
یعنی آخری ہدف تک پہنچنے سے پہلے، قیامت کو پہنچنے سے پہلے، ما تعلمون من ضیق الارماس، تم کیا جانتے ہو کہ اس کے بارے میں؟ ضیق الارماس، ارماس کہتے ہیں کس کو؟ قبر کی جمع ہے، قبروں کی تنگی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ آخری تمہارا جو ہدف ہے، ڈیسٹینیشن ہے، وہ تو قیامت ہے، لیکن جو قیامت سے پہلے ہے یعنی قبر، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وشدت الابلاس، اور اس قبر میں جو شدید طریقے کا، جسے کہنا چاہیے کہ عذاب ہوگا یا شدید طریقے کا انسان کو غم لاحق ہوگا، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وحول المطلع، اس قبر کی ہولناکی کو تم کیا جانتے ہو؟ وروعات الفزع، اور وہ جو اس قبر کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی جو فضا ہے یا حالت ہے، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ واختلاف العضلاء، اس حالت کے بارے میں کیا جانتے ہو کہ جب تمہاری پسلیاں دائیں سے بائیں طرف اور بائیں سے دائیں طرف چلے جائیں گی، یعنی جب کسی چیز کو پیسا جاتا ہے، اس کاغذ کو اگر آپ موڑیں گے تو یہ کیسا ہو جائے گا؟ یعنی اس کاغذ کو اگر میں کہوں کہ آپ اپنی مٹھی سے اس کو نچوڑ دیں، اس طریقے سے انسان کو نچوڑا جائے گا۔ جب آپ کو نچوڑا جائے گا یا مجھے نچوڑا جائے گا تو حالت کیا ہوگی؟ ہماری ہڈیاں کہاں جائیں گی؟ تو کہا کہ اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ واستقاق الاسماع، اور جو تمہاری سماعت ہے، جو اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وظلمت اللحد، جو تمہاری قبر کی تاریکی ہے، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وخیفت الوعد، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے قبر کے عذاب کا یا قبر کے ہولناکی کا، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وغم الذریح، ذریح کہتے ہیں وہی قبر کو، قبر کے غم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وردم الصفیح، اور جب قبر کو بند کر دیا جائے گا اور تمہاری قبر پر آخری پتھر لگا دیا جائے گا، اس وقت تم کیا جانتے ہو؟ یعنی یہ جو وقت ہے جس کے بارے میں مولا گفتگو فرما رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ انسان کے لیے بہت سخت ترین وقت ہے۔ ایک تو وقت ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے اور روح نکالی جاتی ہے، وہ ایک وقت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک غسل کا مرحلہ آتا ہے، وہ ایک وقت ہے۔ پھر اس کے بعد جنازے کا ایک مرحلہ آتا ہے، جس میں آپ نے سنا ہے کہ جنازے کو 3 منزلیں دینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ 3 منزل دینا کیا ہے؟ منزل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب جنازے کو اٹھا کر لے کے جایا جائے، جب اس کی قبر آنے لگے تو اس کی قبر کے پاس اس کو رکھ دیا جائے زمین پر، پھر دوبارہ اٹھایا جائے، پھر کچھ دور چلنے کے بعد دوبارہ اس کو زمین پر رکھ دیا جائے، اور پھر تیسری مرتبہ اس کو ڈال دیا جائے، کہاں پر؟ قبر کے اندر اس کو داخل کیا جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے منزل۔ یہ منزل کیوں دی جاتی ہے؟ یہ مستحب ہے منزل دینا، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ کہا کہ اس وجہ سے کہ جو مرنے والا ہے وہ قبر کی ہولناکی سے گھبرا رہا ہے، اس کو ایک دم سے قبر میں داخل نہ کرو، لہذا تھوڑا ٹھہر کے، یعنی اس وقت انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، اور وہ چیخ اور پکار کر رہا ہوگا، لیکن کوئی اس کو سننے کو کیا تیار، بلکہ کسی کی کانوں میں اس کی چیخ و پکار کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ قبر میں جب اس کو ڈال دیا جائے گا تو پھر بھی اس کو آسرا ہوگا کہ ابھی کچھ لوگ میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب قبر کو بند کیا جائے گا پھر بھی اس کو کچھ آسرا ہوگا کہ ابھی میرے کچھ رشتہ دار میرے پاس کیا ہیں؟ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب قبر بند کر دینے کے بعد جب لوگ جانے لگیں گے تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب انسان بہت زیادہ چیخ و پکار کرے گا کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مستحب ہے کہ قبر جب بند ہو جائے تو فوراً سے نہ جایا جائے، اس کے پاس کھڑے رہو، قبر کے پاس کچھ دیر تک کھڑے رہو، دعا کرو قبر کے لیے، صاحب قبر کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قبر کے بعد سب چلے جاتے ہیں تو پھر جو ایک قبر کا ولی ہوتا ہے، یعنی جو بھی سب سے قریبی رشتہ دار ہوتا ہے خونی اعتبار سے، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر قبر کے اوپر تلقین پڑھائے اس کو۔ کیوں تلقین پڑھائے؟ کیونکہ اب وہ فرشتے آنے والے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ منکر و نکیر۔ جی، اس کو بھی اس کو تلقین پڑھاتے ہیں، لیکن قبر کو دفن کرنے کے بعد بھی تلقین پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ جی، تو یہ سب کام کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سب کام اگرچہ کہ ہم بظاہر دیکھنے میں ہم یہ کہیں کہ کیا ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، نہ کچھ سن سکتا ہے نہ کچھ ہے، لیکن یہ کام ہمیں بتلائے جا رہے ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اب اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ لہٰذا موت کو انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ختم ہو گئے،
لہٰذا جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت اینڈ ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل کیا ہے، مر جائیں گے ختم ہو جائے گا، جبکہ اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ابھی تو سارے مسائل شروع ہوئے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، جس نے خلق کیا کس کو؟ موت کو اور حیات کو۔ تو یہاں پہ موت کا تذکرہ پہلے اور حیات کا تذکرہ بعد میں، اور پھر کہا کہ خلق الموت، موت کو خلق کیا ہے یعنی ایجاد کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ موت کوئی امر عدمی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ مر گیا بس ختم ہو گیا، نہیں، اب شروع ہوا۔ اور پہلے موت کا تذکرہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اصل زندگی ہی کہاں کی ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ پتہ ہے کہ جو بچے 6 مہینے کا 9 ماہ تو جو بچے 1 سال 2 سال کے بعد مر جاتے ہیں ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے اور ان کو قبر کا عذاب ملتا ہے؟ نہیں، ان کو نہ قبر کا عذاب ملتا ہے، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی ہے، جو بہت چھوٹے بچے مرتے ہیں۔ جی، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے بچے۔ جی، قبر کے دفنانے کے بعد جو قریبی ہو وہ دوبارہ تلقین پڑے اس میں، تو اگر کوئی وہیں پہ بیٹھا رہے تو اندر فشار یا جو بھی ہمارے وہ شروع نہیں ہوگی، اگر کوئی فرض کر وہیں بیٹھا رہے؟ ہاں، نہیں، بیٹھا رہے سے مراد یہ کہ یعنی اس کو مردے کو یہ ایک طریقے سے تسلی رہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے ابھی میرے پاس، وہ تو خیر شروع تو ہونا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے فرشتے لیٹ ہو جائیں گے کہیں گے۔ کچھ سنی سنائی مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ ابھی بچپن میں سنا ہے کہ قبر سے جب جانے لگتے ہیں تو مردہ چیخ چیخ کے کہتا ہے جی بالکل، لیکن چلے جانا چاہیے وہاں سے، چلے تو خیر جاتے ہیں، سبھی چلے جاتے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو بہرحال وہ پھر اس کے بعد تو شروع تو ہونا ہے، یعنی جو قبر کے معاملات ہیں وہ اپنے شروع ہونے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بیٹھا رہتا ہوں پوری زندگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جو اس کے معاملات ہیں بہرحال وہ تو شروع ہونے ہیں۔ ہو 7ویں امام ایک قبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان شیئا ھذا آخرہ لحیق ان یزہد فی اولہ، وہ چیز کہ جس کی انتہا یہ قبر ہے، جس کی اینڈ یہ گڑھا ہے، 5 فٹ کا گڑھا، سزاوار ہے کہ اس کے اول میں انسان کیا کرے؟ اس سے دل چرائے، اس میں دل نہ لگائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا، جس دنیا کی انتہا یہ 5 فٹ کا گڑھا ہے، یعنی آپ اور میں اور جتنے بھی ہم رہنے والے ہیں اس دنیا کے، کچھ بھی کر لیں، پوری دنیا فتح کر لیں، پوری دنیا کی دولت آپ کو مل جائے، آپ کا اینڈ کیا ہے؟ ہم سب کا اینڈ کیا ہے؟ وہی قبر ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا جس کو میں اتنا سمجھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں یہ دنیا نہیں ہو گئی، اگر یہ دنیا مجھے نہیں ملے گی تو میں تباہ اور برباد ہو جاؤں گا، اگر یہ دنیا کی جس کا اینڈ یہ قبر ہے تو اس کے اسٹارٹ میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، جبکہ معلوم ہے کہ اس دنیا کا اینڈ کیا ہے؟ یہی قبر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ شَيْئًا هَذَا أَوَّلُهُ لَحِيقٌ أَن يُخَافَ آخِرَهُ، وہ چیز کہ جس کی ابتدا یہ قبر ہے، سزاوار ہے کہ اس کے آخر سے ڈرا جائے۔ قبر کی ابتدا کیا؟ قبر کس چیز کی ابتدا ہے؟ قیامت کی، آخرت کی، جس کی ابتدا اتنی ہولناک ہے کہ ایک 5 فٹ کا گھڑا ہے جس میں آپ کو ڈال دیا گیا ہے اور وہ پھر بند کر دیا جائے گا، اب آپ ہیں اور آپ کی قبر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کی ابتدا اتنی ہولناک اور خوفناک ہے، سزاوار ہے کہ اس کی انتہا سے انسان کیا کرے؟ ڈرے، کہ جب ابتدا اتنی ہولناک ہے تو وہ قیامت جس کا تذکرہ کیا ہے، یا وہ آتش جہنم جس کا پروردگار عالم نے بارہا تذکرہ کیا ہے، وہ کس قدر خوفناک ہوگی۔ داؤد رقی 6 امام سے روایت کرتے ہیں کہ من احب ان یخفف اللہ عز وجل عنہ سکرات الموت فلیکن لقرابته وصولا وبوالدیہ بارا فاذا کان کذلک حون اللہ عز وجل علیہ سکرات الموت ولم یصبہ فی حیاتہ فقرا ابدا۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ خداوند کریم اس کی موت کی سختیوں کو کم کر دے، موت کی سختی ظاہر سی بات ہے ختم تو نہیں ہو سکتی بالکل،
اگر موت کی سختیاں پروردگار عالم کم کر دے، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کو انجام دے، قطع رحمی نہ کرے۔ اگر موت کی سختی سے بچنا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کو انجام دو۔ وَبِوَالِدَيْهِ بَارًّا، اور اگر موت کی سختی سے بچنا چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی کرو، والدین کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب انسان اس طریقے سے ہو جائے، یعنی صلہ رحمی کرنے والا ہو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو، تو خداوند کریم اس کے اوپر موت کی سختیوں کو آسان کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يُصِبْهُ فِي حَيَاتِهِ فَقْرًا أَبَدًا، اور یہ ایسا شخص کبھی بھی اپنی زندگی میں فقر کو نہیں پائے گا، تنگ دستی کو نہیں پائے گا، جو شخص صلہ رحمی کرتا ہو اور والدین سے نیکی کرنے والا ہو۔ ملائکہ کائنات ایک مقبرے میں کھڑے ہو گئے، قبرستان پہ کھڑے ہو گئے، اور ان کے ساتھ کچھ اصحاب تھے، تو ملائکہ کائنات نے بلند آواز سے کہا کہ یا اہل التربہ و یا اہل الغربہ و یا اہل الخمود و یا اہل الحمود، اما اخبار ما عندنا فاما اموالکم قد قسمت ونساؤکم فقد نکحت ودورکم قد سکنت فما خبر ما عندکم۔ مولا کھڑے ہو گئے قبرستان کے دہانے پر اور کہا کہ اے مٹی کے لوگوں، یعنی اے مٹی میں مل جانے والوں، اے غربت کے لوگوں، اے وہ لوگوں جو بالکل خاموش ہو چکے ہو، ہمارے پاس جو تمہارے لیے خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو تمہارا مال تھا وہ تقسیم ہو چکا ہے، جو تمہاری عورتیں تھیں انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے، جو تمہارے گھر تھے وہاں پر اب کوئی اور رہ رہا ہے، یہ ہمارے پاس خبریں ہیں، بس یہ بتاؤ کہ اب تمہارے پاس کیا خبریں ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات اپنے اصحاب کی طرف رجوع متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اما واللہ لو یؤذن لهم فی الکلام لقالوا لم یتزودوا مثل التقوی زاد، لم یتزودوا مثل التقوی زاد، خیر الزاد التقوی۔ خدا کی قسم اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت مل جائے تو یہ ضرور بضرور تمہیں جواب دیں گے کہ تقوی جیسا کوئی زیادہ راہ نہیں ہے۔ یعنی ہم نے سب کچھ جمع کیا لیکن یہاں پر نہ مال کام آتا ہے، نہ اولاد کام آتی ہے، نہ بیوی کام آتی ہے، نہ بچے کام آتے ہیں، یہاں پر کچھ بھی کام نہیں آتا۔ یہاں پر کیا کام آتا ہے؟ صرف تقوی کام آتا ہے۔ چوتھے امام سے روایت ہے کہ اشد ساعات ابن آدم 3 ساعات، 3 گھڑیاں ایسی ہیں جو آدم کے بیٹے پر بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ 3 وقت ایسے ہیں جو آدم کے بیٹے پر بہت زیادہ سخت ہیں۔ پہلی گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ الساعۃ التي يعاين فيها ملک الموت، پہلی وہ گھڑی کہ جب وہ ملک الموت کو اپنے روبرو دیکھتا ہے۔ یہ بہت ہی ہولناک ایک حالت ہوتی ہے کہ جب انسان ملک الموت کو اپنے روبرو دیکھے۔ والساعۃ التي يقوم فيها من قبره، دوسری وہ گھڑی کہ جب انسان کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ والساعۃ التي يقف فيها بين يدي الله تبارک وتعالى، تیسری وہ گھڑی کہ جب انسان اپنے پروردگار کے روبرو پیش کیا جائے حساب و کتاب کے لیے۔ فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، کہ اس وقت انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ آیا اس کو جنت میں بھیجا جائے گا یا اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَإِن نَجَوْتَ يَا ابْنَ آدَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَأَنْتَ أَنْتَ، اگر تو موت سے نجات پا لے تو پس تو بڑا خوش نصیب ہے۔ یعنی اگر موت کی سختیوں سے تجھے نجات مل گئی تو تجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ وَإِلَّا هَلَكْتَ، اور اگر نجات نہ پائی تو تو ہلاک ہو گیا۔ وَإِن نَجَوْتَ يَا ابْنَ آدَمَ حِينَ تُوضَعُ فِي قَبْرِكَ فَأَنْتَ أَنْتَ، اور جب تجھے تیرے قبر میں اتارا جائے اور تو قبر سے نجات پا لے تو بڑا خوش نصیب ہے۔ وَإِلَّا هَلَكْتَ، ورنہ تو پھر تو ہلاک ہو گیا۔ وَإِن نَجَوْتَ حِينَ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الصِّرَاطِ حِينَ يُحْمَلُ النَّاسَ عَلَى الصِّرَاطِ فَأَنْتَ أَنْتَ وَإِلَّا هَلَكْتَ، پھر اس کے بعد جب لوگوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا، اگر وہاں پر تو نجات پا لے تو بڑا خوش نصیب ہے، ورنہ تو کیا ہوا؟ ہلاک ہو گیا۔ وَإِن نَجَوْتَ حِينَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَنْتَ أَنْتَ وَإِلَّا هَلَكْتَ، اور اس وقت
جب لوگوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے اس وقت اگر تو نجات پا گیا تو تو بڑا خوش نصیب ہے، ورنہ تو کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد امام نے یہ والی آیت پڑھی کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرماتے ہیں کہ قَالَ هُوَ الْقَبْرُ، یہ جو برزخ سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ قبر ہے۔ وَإِنَّ لَهُمْ فِيهِ لَمَعِيشَةٌ ضَنْكَ وَاللَّهِ إِنَّ الْقَبْرَ لَرَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّن حُفَرِ النَّارِ، خدا کی قسم کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے یا جہنم کے کنووں میں سے ایک کنواں ہوتا ہے۔ بشرطے کہ مومن ہو جائے، بشرطے کہ مومن ہو، ایمان وہاں تک سلامت رہے، اعمال کم از کم اتنے تو ہوں کہ شفاعت کے لائق ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں نہیں پتہ؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ لیس منا من لم یحاسب کل یوم نفسہ، ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے، چیک نہ کرے اپنے آپ کو، آج کا دن کیسا گزارا، صبح کیا کیا، شام کیا کیا، 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں گزارے یا فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ گزارے یا ریلز دیکھنے میں گزارے۔ یوٹیوب پہ دیکھا تو کیا دیکھا، فیس بک پہ دیکھا تو کیا دیکھا، بیہودہ چیزیں دیکھیں، ٹائم پاس کرنے والی چیزیں دیکھیں، اپنے وقت کو ضائع کیا یا نہیں مفید چیزوں کو دیکھا؟ یہ چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ ہاں بالکل، اعمال سے سیٹسفائی نہیں ہوتا، لیکن اپنے عقیدے سے تو سیٹسفائی ہوتا ہے نا کہ میں صحیح عقیدے پر ہوں۔ یعنی میری جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ صحیح عقیدے کے ساتھ عمل کو انجام دینا۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی اچھا ہی کیوں نہ ہو، نیک کیوں نہ ہو، ہمیشہ اپنے آپ کو کیا شمار کرے؟ مقصر یعنی اعمال میں کوتاہی کرنے والا۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت اعمال انجام دے لیے۔ اس لیے کہا کہ مومن خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے۔ جب بھی یہاں تک کہ روایت کے جملے ہیں کہ اگر مومن کا دل نکالا جائے اور اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو دونوں کے دونوں ٹکڑے بالکل برابر کے وزن کے ہوں گے، خوف اور رجا۔ خوف کس بات کا؟ کہ پتہ نہیں اعمال صحیح انجام دیے یا نہیں دیے، ایسا تو نہیں کہ خداوند کریم مجھے آتش جہنم میں ڈالے گا۔ امید کس بات کی؟ کہ انشاءاللہ پروردگار میرے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے گا۔ میں نے اگر گناہ بھی انجام دیے ہیں تو اللہ کی بغاوت میں انجام نہیں دیے ہیں، یعنی اگر گناہ بھی مجھ سے سرزد ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ نفس کے غالب آنے کی وجہ سے یا شہوت کے غالب آنے کی وجہ سے ہو گئے ہیں، میں خدا سے دشمنی کرتے ہوئے میں نے گناہوں کو انجام نہیں دیا، اور خداوند کریم بخشنے والا انشاءاللہ مجھے کیا کر دے گا؟ بخش دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اچھے عمل کو انجام دے، یہ نہ کرے کہ نہیں انشاءاللہ خدا بخش دے گا اور پھر کہے کہ ہاں انشاءاللہ خدا بخشنے والا ہے اور پھر گناہ پہ گناہ انسان انجام دیتا رہے، ایسا نہ ہو۔ بہت گناہ کرے ہو اور اس کو ایک بار اس کو ریئلائز ہے کہ ہاں بھائی میں نے اتنا گناہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جائے اس سے معافی مانگے، تو ہمیں کیسے بچ لگے کہ جو ہم نے گناہ کرے ہیں وہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے جو معافی مانگو میں تم لوگ کو معاف کروں گا، تو ہمیں اس چیز سے کیسے بچ لگے گا؟ یقین رکھنا چاہیے جیسے انسان توبہ کرے بشرطے کہ صدق کے دل سے اور سچی توبہ کرے، تو روایت کہتی ہے کہ انسان کو یقین کرنا چاہیے کہ اس کے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ انسان نے خطا کا بدلہ اس سے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو غلطی یا گناہ ہو ہی جاتا ہے، چاہے شیطان بھڑکائے یا کوئی بھی انٹینٹ سے ہو جائے، تو اگر وہ دوبارہ اس سے ہو گیا وہ اللہ سے دوبارہ معافی مانگتی ہے، آئندہ میں احتیاط کروں گا یا کروں گی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہر وہ شخص، جیسے کہ روایت ہے کہ توبہ
لمذنب، ایسی کچھ روایت کے جملے ہیں کہ ہر اس گناہ گار کے لیے خوشخبری ہو جس کے ہر گناہ کے نیچے اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہو استغفر اللہ، یعنی ہر گناہ کے نیچے اس کے اعمال میں کیا لکھا ہو استغفر اللہ۔ یعنی مومن جو ہے وہ گناہ کو اپنی عادت نہیں بناتا ہے، جیسے ایک درس میں ہم نے کہا تھا کہ متقی شخص جو ہے وہ گناہ کو اپنی عادت نہیں بناتے ہیں، یعنی بار 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 ریپیٹ کر رہے ہیں اسی گناہ کو بار بار، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سچی توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ متقی ہوتے ہیں کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً سے کیا کرتے ہیں متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ سے کیا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور مصمم ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ انجام نہیں دیں گے، اگرچہ کہ بعد میں ہو جاتا ہے لیکن ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے، مصمم ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو انجام نہیں دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک کیفیت ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، مومن کے اندر بھی خوف اور رجا والی کیفیت انسان کے اندر باقی رہنی چاہیے۔ رقیہ بنت رسول اللہ، رقیہ یعنی وہی جو رسول خدا کی منہ بولی بیٹیاں تھیں، یعنی جو جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں جو رسول اللہ کے گھر رہتی تھیں، ان کو ربائب کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک رقیہ لما ماتت، جب ان کا انتقال ہوا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی قبرہا، تو اللہ کے رسول ان کی قبر پر کھڑے ہوئے، فرفع یدہ تلقاء السماء، پس اللہ کے رسول نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ودمعت عیناہ، اور رسول خدا کی دونوں آنکھیں اخشبار ہو گئیں، فقالوا لہ یا رسول اللہ، اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان قد رأیناک رفعت رأسک الی السماء ودمعت عیناک، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آپ گریہ کنا ہو گئے۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انی سألت ربی ان یہب لی رقیہ من ضمۃ القبر، میں نے پروردگار عالم سے دعا کی، سوال کیا کہ پروردگار میری اس رقیہ کے لیے عذاب قبر سے کیا کرے، فشار قبر سے امان عطا کرے۔ اور جو ایک طولانی روایت ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ گرامی ان کی وفات ہوئی تو فرماتے ہیں کہ اقبل علی بن ابی طالب باقین، مولا کائنات گریہ کنا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کو کس چیز نے گریہ میں مبتلا کیا؟ خداوند کریم آپ کی آنکھوں کو گریہ میں مبتلا نہ کرے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بل والدتی یا علی، اے علی یہ نہ کہو کہ تیری والدہ کا انتقال ہو گیا بلکہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، جناب فاطمہ بنت اسد۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لقد کانت تجوع اولادها وتشبعنی، جناب فاطمہ بنت اسد کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنی اولادوں کو بھوکا رکھتی تھیں لیکن مجھے سیر کرتی تھیں، یعنی کھانا بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا، لہذا پہلے رسول خدا کو کھانا ملتا تھا تمام اولادوں میں، پھر اس کے بعد دوسری اولاد کو کھانا ملتا تھا۔ وتشعث اولادها وتدهننی، جناب فاطمہ بنت اسد ان کے جو اپنے سگے بیٹے ہیں ان کے بال پریشان رہتے تھے، ان کے بالوں میں تیل نہیں لگاتی تھیں بلکہ سب سے پہلے میرے بالوں میں تیل لگاتی تھیں جناب فاطمہ بنت اسد۔ واللہ لقد کان فی دار ابی طالب نخلۃ، خدا کی قسم حضرت ابو طالب کے گھر میں ایک درخت تھا کھجور کا، فکانت تسابق الیہا من الغداۃ لتلتقط، جیسی صبح ہوتی تھی تو فوراً جناب فاطمہ بنت اسد اس درخت کے پھل کو یعنی کھجوروں کو جمع کرتی تھیں۔ ثم تجنیہ رضی اللہ عنہ فاذا خرجوا بنو عمی تناولنی ذلک، پس اس کے بعد وہ سارے کے سارے کھجوروں کو جمع کر لیتی تھیں۔ اس کے بعد جب میرے چچا زاد بھائی جمع آتے تھے، یعنی مولا کائنات جناب فاطمہ بنت اسد کے جو سگے اولاد تھیں، جب وہ آتی تھیں تو جناب فاطمہ بنت اسد سب سے پہلے وہ کھجوریں مجھے دیتی تھیں، پھر اس کے بعد اپنی سگی اولاد کو دیتی تھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور جناب فاطمہ بنت اسد کے کفن و دفن کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ وَكَفَّنَهَا بِقَمِيصِهِ، اللہ کے رسول نے جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیص میں کفن دیا۔ وَكَانَ فِي حَالِ تَشِيعِ جَنَازَتِهَا يَرْفَعُ قَدَمًا وَيَتَعَنَّى فِي رَفْعِ الْآخَرِ وَهُوَ حَافِ الْقَدَمِ، تشیع جنازہ میں جب اللہ کے رسول جناب فاطمہ بنت اسد کا جنازہ اٹھا کر لے جاتے تھے تو ایک قدم کو اٹھاتے تھے اور دوسرا قدم رکھنے میں تھوڑا تأمل سے کام لیتے، یعنی بہت آہستہ آہستہ قدم کو بڑھاتے تھے، اور اللہ کے رسول
جو ہے وہ برہنہ پا تھے، یعنی جنازے کو اٹھاتے وقت اللہ کے رسول کے قدموں میں لانے مبارک نہیں تھیں۔ فلما صلی علیہ کبر 70 تکبیرۃ، جب جو ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کا جنازہ پڑھا، اللہ کے رسول نے 70 تکبیریں کہیں۔ کتنی تکبیریں؟ 70۔ عام جنازے میں کتنی تکبیریں کی جاتی ہیں؟ 5 تکبیریں کی جاتی ہیں جو کہ واجب ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر اللہ کے رسول نے کتنی تکبیریں کہیں؟ 70 تکبیریں۔ ثم لحدها فی قبرها بیدہ الکریمہ، پھر اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لحد بنائی۔ لحد یعنی کیا مطلب؟ یعنی قبر ہوتی ہے، قبر کو تھوڑا سا اور کھودا جاتا ہے تاکہ انسان صحیح کروٹ سے اس قبر میں لٹایا جا سکے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لحد بنانا۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول نے لحد بنائی۔ بعد ان نام فی قبرها، یہاں تک کہ پہلے خود اللہ کے رسول جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے، تھوڑی دیر تک خود قبر میں گئے، قبر میں لیٹے، پھر اس کے بعد لحد بنائی۔ وَلَقَّنَهَا الشَّهَادَةَ، اور جناب فاطمہ بنت اسد کو شہادت کی تلقین کی۔ فَلَمَّا أُهِيلَ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَأَرَادَ النَّاسَ الْانصِرَافَ جَعَلَ رسول اللہ يَقُولُ لَهَا ابْنَكَ ابْنَكَ ابْنَكَ، پس جب قبر بند ہو گئی اور جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور لوگ چلے گئے، لوگوں نے چلے جانے کا ارادہ کیا، تو اللہ کے رسول نے جناب فاطمہ بنت اسد کو مخاطب کر کے 3 مرتبہ کہا ابنکی ابنکی ابنکی، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا، لا جعفر ولا عقیل، ابنکی ابنکی علی ابن ابی طالب، نہ جعفر نہ عقیل بلکہ تیرا بیٹا علی ابن ابی طالب۔ قالوا، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ فعلت فعلا ما رأینا مثلہ قط، آپ نے وہ کام انجام دیا جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ مشیک حافل قدم وکبرت 70 تکبیرۃ ونومک فی لحدها وقمیصک علیہا وقولک لہا ابنک لا جعفر ولا عقیل، آپ نے وہ کام کیا جو ہم نے آپ سے پہلے نہیں دیکھا کہ آپ برہنہ پا جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں شریک ہوئے، 70 مرتبہ تکبیر کہی، اور قبر میں پہلے آپ خود لیٹے، پھر اس کے بعد اپنی قمیص میں جناب فاطمہ بنت اسد کو کفن دیا، اور پھر اس کے بعد جب دفن کر چکے تو کہا کہ ابنکی ابنکی لا جعفر ولا عقیل، یہ سارے کام آپ نے کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اما التعنی فی وضع اقدامی ورفعها فی حال التشیع للجنازۃ فلکثرت ازدحام الملائکہ، جو تم نے مجھ سے کام دیکھے کہ میں بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں ملائکہ کی ایک بھیڑ تھی، بہت زیادہ ملائکہ شامل ہوئے۔ وَأَمَّا تَكْبِيرِ 70 تکبیرۃ، جو تم نے دیکھا کہ میں نے 70 تکبیریں کہیں، فَإِنَّهَا صَلَّ عَلَيْهِ 70 صَفًّا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، یہ اس وجہ سے تھی کہ 70 صفیں ملائکہ کی جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر تھیں جو کہ جنازہ پڑھ رہی تھیں۔ وَأَمَّا نَوْمِي فِي لَحْدِهَا فَإِنِّي ذَكَرْتُ فِي حَالِ حَيَاتِهَا دَقْتَةَ الْقَبْرِ، اور جو تم نے میرا یہ کام دیکھا کہ میں جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹا، اس لیے کہ میں نے جناب فاطمہ بنت اسد کے حال کو دیکھا اور میں نے قبر کے فشار کو دیکھا، لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو فشار قبر نہ ہو، لہٰذا میں جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹا۔ فقالت وضعف فإني ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر فقالت وضعفه، میں نے فاطمہ بنت اسد جب زندہ تھیں تو میں نے ان سے فشار قبر کا تذکرہ کیا تھا، تو فشار قبر کا تذکرہ سنتے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ واہ ضعفا، کہ انسان کس قدر ضعیف ہے، کیسے برداشت کرے گا فشار قبر کو۔ فنمت فی لحدها لاجل ذلک، بس اس وجہ سے میں جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹا تاکہ جناب فاطمہ بنت اسد کو تسلی ہو کہ ان کو فشار قبر نہیں ہوگا۔ حتی کفیتها ذلک واما تکفینی لہا بقمیصی، جو تم نے دیکھا کہ میں نے اپنی قمیص میں جناب فاطمہ بنت اسد کو کفن دیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ فإنی ذکرت لها فی حیاتها القیامہ، میں نے جناب فاطمہ بنت اسد کی زندگی میں ان سے قیامت کے بارے میں تذکرہ کیا۔ وحشر الناس عوراتا، اور میں نے تذکرہ کیا کہ قیامت میں سب کے سب برہنہ محشور کیے جائیں گے۔ فقالت واسوأتا،
تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ کس قدر رسوائی ہے کہ ایک شخص کو برہنہ اٹھایا جائے. فکفنتھا بہ، تو پس میں نے جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیص میں کفن دیا. لتقوم یوم القیامت مستورۃ، تاکہ جناب فاطمہ بنت اسد قیامت والے دن مستور ساتر حالت میں محشور کی جائیں. اور جو آخری کام تم نے دیکھا کہ میں نے جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ کہا کہ ابن کی لا جعفر لا عقیل فإنها لما نزل علیہ الملکان وسألاها عن ربها، کیونکہ یہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ جب دو فرشتے جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں آئیں اور وہ ان سے سوال کریں ان کے رب کے بارے میں، فقالت اللہ ربی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے. وقال من نبیک، اور ان دونوں نے سوال کیا کہ تمہارا نبی کون ہے، تو قالت محمد و نبی، محمد میرے نبی ہیں. فقال من ولیک و امامک، پھر اس کے بعد سوال کیا کہ تمہارا ولی اور تمہارا امام کون ہے. فاستحیت ان تقول ولدی، تو جناب فاطمہ بنت اسد کو شرم آئی کہ وہ کہیں کہ میرا بیٹا میرا ولی اور میرا امام ہے. فقلت لها قولی ابنک علی ابن ابی طالب، تو میں نے جناب فاطمہ کو تلقین کرائی کہ کہو کہ تمہارا بیٹا علی ابن ابی طالب تمہارا ولی اور تمہارا امام ہے. فاقر اللہ بذلک عینہا، پس اس وجہ سے اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی. ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد. آخری روایت یہ سن لیجئے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. کہتے ہیں کہ ابن ابی حمزہ، علی ابن ابی حمزہ بطائنی، یہ وہ شخص تھا کہ جو کہ شیعہ تھا، لیکن اس نے 7ویں امام کی امامت پر وقوف کیا، واقفہ مذہب سے ہو گیا. واقفی مذہب والے کون ہوتے ہیں؟ جو 7ویں امام تک وقف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امامت بس 7ویں امام تھی، اس کے بعد کے اماموں کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ علی ابن ابی حمزہ بطائنی، یہ وہ ان افراد میں سے تھا جو کہ 6 7ویں امام کا صحابی تھا، لیکن 7ویں امام کے بعد پھر 8ویں امام کی امامت کو نہیں مانا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس کتنے دینار تھے؟ 30,000 دینار موجود تھے. 30,000 دینار جو کہ وجوہات شرعیہ کے اس کے پاس موجود تھے. اب اگر یہ امامت کو مان لیتا تو اسے یہ دینار کہاں دینے پڑتے؟ 8ویں امام کو، ظاہر سی بات ہے. تو مال کی محبت آنکھوں کی پٹی بنی اور اس نے 8ویں امام کی امامت کو ماننے سے انکار کر دیا. روایت کہتی ہے کہ انہ اقعد فی قبرہ فسئل عن الائمہ، کہ علی ابن ابی حمزہ بطائنی کی موت کے بعد 8ویں امام فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی حمزہ کو اس کی قبر میں بٹھایا گیا، اس سے اس کے ائمہ کے بارے میں سوال کیا. فاخبر باسمائہم، پس علی ابن حمزہ نے سارے ائمہ کے ناموں کو بتایا. حتی انتہا الیہ، یہاں تک کہ مجھ تک پہنچ گیا. فسئل، پس میرے بارے میں جب سوال ہوا، فوقفا، تو اس نے کیا کیا؟ توقف کیا، خاموش ہو گیا. فضرب علی رأسہ ضربۃ امتلأ قبرہ نارا، ایک ایسی ضربت آتش جہنم کی اس کے سر پہ لگی کہ اس کی پوری قبر آتش جہنم سے بھر گئی. تو ائمہ میں سے ہر ائمہ کا اقرار ضروری ہے. جس نے ہم میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا گویا اس نے سب کا انکار کیا. جس نے آخر والے کا انکار کیا گویا اس نے پہلے والے کا انکار کیا. جس نے پہلے والے کا انکار کیا گویا اس نے آخر والے کا انکار کیا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.